دا ټولو ناول خو ہاں اردو میں بتایا تو دا پختو والا بس کئی شاہ سب سے پہلے تو آپ تمام ساتھیوں کی تشریف آوری کا بہت شکریہ. جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ آج ہماری اس پریس کانفرنس کا مقصد جس طرح مزمل بھائی نے اناؤنس کیا کہ ایک نئی سیاسی پارٹی کی بنیاد نیشنل ڈیموکریٹک موومنٹ، اور یہ جو بیک گراؤنڈ پر آپ جھنڈا دیکھ رہے ہیں کالا اور سرخ، اور نیشنل ڈیموکریٹک موومنٹ ہماری پارٹی کا نام ہے. اور کافی عرصے سے ہم اس پہ صلاح و مشورہ کر رہے تھے. ایک لمبی کنسلٹیشنز اس پہ ہم نے کی. پچھلے سال سے ہم مختلف سطح پر اس کے لیے میٹنگز کرتے آ رہے ہیں، اور ساتھیوں کے ساتھ صلاح و مشورے کے بعد پھر پاکستان کے مختلف شہروں میں، صوبوں میں، وہاں کی تفصیل و دورے کے بعد آج ہم نے ایک بنیادی ڈھانچے کا اعلان کیا، جو ایک عبوری ڈھانچہ ہے، جو کہ ایک آرگنائزنگ سیٹ اپ ہے، جو کہ پھر آگے مستقبل میں صوبائی یونٹس میں اپنے صوبائی جو یونٹس ہیں اپنے عبوری آرگنائزنگ وہ تشکیل دیں گے، اور اس کے بعد پھر وہ صوبائی یونٹس ضلعوں کے سطح پر اپنی یونٹس تشکیل دیں گے. پھر ضلع ظاہر بات ہے پھر یونین کونسل لیول تک جائیں گے، آرگنائزنگ کمیٹیاں تشکیل دیں گے، اور پھر وہ آرگنائزنگ کمیٹیاں آگے پھر ممبرشپ ڈرائیو کریں گے، اور ممبرشپ ڈرائیو کے بعد پھر یونٹ سے لے کر یونٹ، پھر ڈسٹرکٹ، پھر صوبے، پھر مرکز تک ایک جمہوری عمل سے ایک نئی سیاسی تنظیم، اور جو ہمارا جو سیاسی ڈھانچہ ہے اس کا انتخاب عمل میں لایا جائے گا. بنیادی طور پر اس مقصد وہ تو ہمیں اپنا منشور آپ کے سامنے رکھوں گا، لیکن بنیادی طور پر جو ضرورت اس کی اس لیے پیش آئی کہ پاکستان پھر خصوصاً ہمارے خطے میں، یہاں پر ہمارے پختونخوا کے جتنے بھی یہاں پر سیاسی ورکرز ہیں وہ ایک خلا قسم کی محسوس کر رہے تھے ایک جمہوری قوم پرست سیاسی جماعت کے لیے، اور وہ ایک ایسی جماعت جو جمہوری بنیادوں پر قائم ہو، اور جو فیصلہ سازی کا عمل جس میں مکمل طور پر جمہوری ہو، اور ساتھ ہی ساتھ اس میں اکثریت جو ڈرائیونگ سیٹ ہو وہ نوجوانوں کے ساتھ ہو. ہمارے مشران ہیں یہاں پر، ہمارے ساتھ بشیر مٹا صاحب موجود ہے، یہاں پر لطیف لالا موجود ہے، یہاں پر احمد جان صاحب موجود ہیں، اور یہاں پر افرا صاحب خٹک صاحب، جمیلہ گیلانی صاحبہ، بشرا گور صاحبہ بھی ہے یہاں پر، وہ بھی یہاں پر موجود ہیں. تو یہ مشران بھی بالکل وہ ہماری اس تحریک کا بنیادی حصہ ہے. ان کی گائیڈنس ہمارے ساتھ ابھی تک بھی رہی ہے، اور مستقبل میں بھی ان کی گائیڈنس کی ضرورت ہمیں رہے گی. کافی انہوں نے ہمیں گائیڈ کیا ہے. آپ نے تجربے کا جو نچوڑ تھا وہ ہمارے سامنے انہوں نے رکھا تھا، اور قدم قدم پر تقریباً ہر موڑ پر ان کی رہنمائی ہمیں حاصل تھی، اور مستقبل میں بھی ان کی رہنمائی ہمیں حاصل رہے گی. بنیادی طور پر جیسا میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ یہاں پر 64% کی آبادی تقریباً ہماری نوجوانوں پر مشتمل ہے. تو یہ ہمارے جو نوجوان طبقہ ہے ان کو ہماری پولیٹیکل جو اسکرین ہے اس میں اس جتنی نمائندگی ابھی تک ملی نہیں ہے. زمانی جمع خرچ شاید بہت سی سیاسی جماعتیں کرتے آ رہے ہوں گے، لیکن حقیقت میں ان کو ابھی تک وہ ڈرائیونگ سیٹ یہاں کی یوتھ کو نہیں ملی جو کہ ملنی چاہیے. دوسری بنیادی چیز یہاں پر بدقسمتی سے، اور ہمارے ملک میں جو جمہوریت جو پنپ نہیں رہی، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہماری اپنی سیاسی جماعتوں میں بھی جمہوریت نہیں ہے، اور نسل در نسل بات چلتی رہتی ہے. تو یہ ایک بنیادی ایک انیشیٹو ہے ہمارا، جس میں ہم کسی ایک
جمہوری ادارے کا قیام عمل میں لا سکے، جہاں پر فیصلہ سازی پیورلی جمہوری بنیادوں پر ہو، الیکٹڈ جو مرکزی کونسل ہوگا، یہاں پر جو آئین میں جو کمی بیشیاں ہوگی، جو فائنل ڈرافٹ ہوگا وہ وہی جو الیکٹڈ کونسل ہمارا مرکزی سامنے آئے گا، وہ جو لیڈرشپ اپنے لیے منتخب کرے گی وہی پھر اس تحریک کے مستقبل میں لیڈرشپ ہوگی۔ وہ جو منشور اس تحریک کے لیے ظاہر بات اس کو عملی شکل دے گی وہی پھر اس تحریک کا منشور ہوگا مستقبل میں۔ فی الحال یہ چند عبوری دوسری چیز جس کو میں ضروری سمجھتا ہوں یہاں پر خٹک صاحب نے اپنی تقریر میں بھی اس کا ذکر کیا کہ ہماری سیاسی جماعت ہے، میں زیادہ اس پریس کانفرنس میں سیاسی جماعتوں پر تنقید نہیں کرنا چاہتا، لیکن المیہ یہ ہے چونکہ سیاسی جماعتوں میں وہ فیصلہ سازی کے جو عمل ہے، اب موروثیت کو ایک طرف رکھ کے وہ بھی اتنی خطرناک چیز نہیں ہے، لیکن یہ جو فیصلہ سازی کا عمل ہے وہ بہت ہی زیادہ لمیٹڈ ہے، وہ بہت ہی وہ اس میں ہمیں وہ جمہوریت نظر نہیں آتی، تو جس کی وجہ سے یا ایک فرد یا افراد اگر کسی مصلحت کا شکار ہو جاتے ہیں تو پوری کی پوری جماعت یا پوری کی پوری سیاسی تحریک ہی پھر مصلحت کا شکار ہو جاتی ہے۔ تو بنیادی طور پر ہمیں ایک جمہوری ڈھانچے کی ضرورت ہے جو آنے والے وقتوں میں اس خطے میں جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہے، جو ایک نئی جنگ کی طرف آلریڈی ہمیں دھکیل دیا گیا ہے، اس موجودہ ماحول میں ہم کس طرح کر سکتے ہیں کہ اپنے قوم اور اپنی اس مٹی کا تحفظ کریں۔ تو ظاہر بات ہے وہ ایک فرد کا کام نہ ہے، نہ چند افراد کا کام ہے، یہ پوری ایک تنظیم ہی اس طرح کا اس میں کوئی مثبت کردار ادا کر سکتی اور اس سے کوئی پازیٹیو آؤٹ کم اس سے آ سکتا ہے۔ میں اپنے جو ہمارا منشور ہے اس کی چند جو بنیادی پوائنٹس جس پر ہم اپنے سفر کا آغاز کر رہے ہیں، جس میں وقت کے ساتھ ساتھ اس میں ظاہر بات ہے مزید اضافہ بھی ہوتا جائے گا اور اس پہ مزید آخر میں مستقبل میں ڈیبیٹ بھی ہوگی۔ تو اس منشور کا مقصد ایک منصفانہ، پرامن، رواداری رکھنے والا انسان دوست معاشرہ قائم کرنا ہے، جس کے اندر شہریوں کو زندہ رہنے کا حق اور بنیادی آزادیوں سے فائدہ اٹھانے کا حق حاصل ہو، جس میں آزادی اور اظہار رائے، انجمن سازی، قانون کا تحفظ، ذاتی اور اجتماعی ملکیت کی حفاظت اور قدرتی وسائل پر حق کو خاص اہمیت حاصل ہو۔ تمام شہریوں کو یہ حقوق ان کی قومیت، جنس، مذہب، طبقے، فرقے اور رنگ سے بالا طور پر حاصل ہونے چاہیے۔ بنیادی اصول: ہم ایک سیکولر وفاقی جمہوری پارلیمانی نظام کو فروغ دینے پر یقین رکھتے ہیں۔ ریاست تمام مذاہب اور عقائد کو بلا تعصب و امتیاز مداخلت، تحفظ اور سہولیات بہم پہنچائے گی۔ ریاست اور حکومت کے اختیارات مطلق نہیں ہوں گے اور وہ آئین کے تحت شہریوں کے بنیادی حقوق کے احترام کے پابند ہوں گے۔ اس حقیقت کا ادراک کرتے ہوئے کہ پاکستان کا آئین عددی اکثریت والی جمہوریت پر مبنی ہے، مرکزی کنٹرول کی طرف مائل ہے اور آبادی کی اکثریت رکھنے والے صوبے قوم کو نامتناسب اختیارات دیتا ہے، جس کی وجہ سے بلحاظ آبادی اقلیتی صوبوں، قوموں کے حقوق پامال ہوتے ہیں اور اس صورتحال کا ازالہ کرنا لازمی ہے۔ پاکستان ایک کثیر القومی، کثیر اللسانی، کثیر الثقافتی اور کثیر المذہبی ملک ہے، جس میں تاریخی شناخت اور احساس رکھنے والی اکائیاں شامل ہیں، جن کو سمجھنا اور تسلیم کرنا لازمی ہے۔ ہماری پارٹی تمام صوبوں اقوام کے مابین ایک نیا عمرانی معاہدہ طے کرنے کی جدوجہد کرے گی، جس کا مقصد مساوات کی بنیاد پر ایک عدل و انصاف والے نظام کا قیام ہوگا اور جس میں سیاسی اتفاق رائے کے ذریعے اختیارات کی تقسیم اور ایک عدم مرکزیت رکھنے والے ایک ایسی وفاقی نظام کو وضع کیا جائے گا جو اپنے تمام قدرتی، انسانی اور مالیاتی وسائل پر عوام کی حق ملکیت کو تسلیم کرے گا۔ ہم ایک حقیقی وفاقی جمہوری نظام کی طرفدار ہیں جس میں مرکز کے پاس صرف 4 محکمے یعنی خارجہ امور، کرنسی، دفاع اور بین الصوبائی مواصلات کے اختیارات حاصل ہوں گے، یا دیگر ایسے اختیارات جن کی منظوری مشترکہ مفادات کونسل میں وفاقی وحدتیں دیں گی۔ باقی سارے اختیارات آئین کے روح اور الفاظ و روح کے مطابق صوبوں کو تفویض کیے جائیں گے۔ پاکستان کا آئین جمہوری نظام اور جمہوری سیاسی عمل کے ایک غیر منتخب ذیلی نوکرشاہی کے اداروں کی طرف سے خطرات کا شکار ہے۔
ہماری پارٹی سویلین آئینی بالادستی پر یقین رکھتی ہے، وہ فیصلہ سازی اور مقتدرہ کے اختیارات پارلیمان اور اس کے منتخب کردہ حکومت کو منتقل کرنے کا عہد کیے ہوئے ہے۔ 18ویں ترمیم اس صوبائی خود مختاری کی جانب پہلا تاریخی قدم ہے، جس کا بہت پہلا وعدہ کیا گیا تھا اور جس کا بہت دیر سے انتظار ہو رہا تھا۔ پارٹی خود اس کے اوپر مکمل طور پر آمد کرنے کی پابند سمجھتی ہے اور اس عمل کو آگے بڑھائے گی۔ یہاں پر یہ چیز رکے گی نہیں۔ پارٹی ملک کے اندر بولی جانے والی تمام بڑی زبانوں کو قومی زبانیں بنانے کے حق میں ہے اور ان کو آئین کے ذریعے سے برابری کی حیثیت دینے کی جدوجہد کرے گی۔ پارٹی اردو کے ملک میں رابطے کی زبان کی حیثیت کو تسلیم کرتی ہے، قومی زبان نہیں ہے۔ پارٹی تمام اقوام کی حق خود ارادیت کو مانتی ہے اور انسانی حقوق کے سارے بین الاقوامی میثاق اور معاہدوں کو تسلیم کرتی ہے جس پر پاکستان نے دستخط کیے ہیں۔ ہماری پارٹی خواتین کے خلاف ہر قسم کے امتیازی سلوک، قوانین اور تشدد کو ختم کرنے کے لیے جدوجہد کرے گی۔ ہماری پارٹی ہر قسم کے امتیازی قوانین اور ضابطوں کا خاتمہ کرنے کے لیے رائے عامہ کو ہموار کرے گی۔ پارٹی ملک کے تمام شہریوں کو لکھانے پڑھانے کا عہد کرتی ہے اور بچوں کو ان کی مادری زبانوں میں مفت تعلیم دلوائے گی۔ بچیوں کی تعلیم کی خصوصی حوصلہ افزائی کی جائے گی۔ پارٹی سالانہ ملکی بجٹ کا کم سے کم 4% فوری طور پر تعلیم پر خرچ کرنے کا وعدہ کرتی ہے۔ پارٹی ملک کے وسائل کو خرچ کرنے کی ترجیحات پر نظر ثانی کر کے غیر پیداواری اخراجات کا خاتمہ کرے گی اور زیادہ سے زیادہ وسائل تعلیم، صحت اور انسانی ترقی پر خرچ کرے گی۔ دیہاتی اور شہری محنت کشوں کی کم از کم تنخواہ اور اجرت کو بنیادی ضروریات زندگی سے اس طرح نتی کیا جائے گا کہ ایک میں اضافے کے ساتھ دوسرے میں خود بخود اضافہ ہو سکے۔ پارٹی معاشی خود کفالت اور ترقی کو ملک کی آزادی کے لیے ناگزیر سمجھتی ہے۔ ریاست کی معاشی پالیسیوں کا بنیادی مقصد معاشی ترقی کے ساتھ ساتھ عوام کی عظیم اکثریت کو غربت سے نکالنا ہونا چاہیے۔ چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروبار اور صنعتوں کو فروغ دینے کے لیے خاص تدابیر اختیار کی جائیں گی اور بلا واسطہ ڈائریکٹ ترقی پسند ٹیکس کی پالیسی اپنائی جائے گی۔ ہماری پارٹی ملک کی آبادی کی اکثریت یعنی نوجوانوں کو سیاست، ریاست اور سماج کی فیصلہ سازی میں ان کا جائز رول دلانے کے لیے سیاسی، سماجی، معاشی، آئینی اور قانونی حکمت عملی تشکیل دے گی۔ ملک کے لیے ایک آزاد خارجہ پالیسی تشکیل دی جائے گی جس کا مقصد دیگر اقوام اور ممالک کے ساتھ پرامن بقائے باہمی کے اصول پر زندگی گزارنا ہوگا۔ بڑی طاقتوں کے فرنٹ لائن ریاست کا کردار ترک کریں گے اور تمام پڑوسی ممالک کے ساتھ مسائل کے پرامن مذاکرات کے ذریعے حل کرنے، خوشگوار تعلق قائم کرنے اور علاقائی معاشی تعاون کے بڑھانے کی پالیسی کو اپنایا جائے گا۔ افغانستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت کی پالیسی بدل کر ان کے ساتھ متقابل احترام کی بنیاد پر دوستانہ اور برادرانہ تعلق تشکیل دیے جائیں گے اور دونوں ممالک کے عوام بالخصوص پشتون افغان عوام کو اپنے ثقافتی اور معاشی تعاون کے تعلقات برقرار رکھنے اور بڑھانے کا موقع دیا جائے گا۔ ایک سیکنڈ میں تھوڑا پشتو میں بھی یہ سارا کیونکہ بعض ہماری میڈیا آؤٹلیٹس وہ پشتو میں ہے تو میں نہیں، آپ اردو میں ہے لیکن مجھے پتہ ہے کہ وہ آپ لوگوں نے کتنا چلانا ہے۔ میں پشتو آڈینس بھی ظاہر ہے بات ان کے لیے بھی ایک بات میں ضروری سمجھتا ہوں کہ اس بنیادی طور دنن دا کم غرزنگ زمونږ د معاشرې تاسو ته پته ده چې د 40% برخه چې کومه د هغه د ځوانانو ده، د هلکانو جنکو د ځوانانو د 40% خو په د بده مرغه زمونږ په سیاست کې هغې ته هغه شان نمایندګي نه ده پکار چې څونه د هغې حق جوړېږي. نو دا به بنیادي طور په دې کې موږ سره مشران ناست دي، دغه به زمونږ په دې کې رهنمایي هم کوي. خو بنیادي لکه په ډرایوینګ سیټ کې د ځوانانو یو تنظیم دی، د ځوانانو یو سیاسي غورځنګ دی، ځوانان به مخ په وړاندې بوځي او بحیثیت یو تنظیم او بس بحیثیت یو تحریک په
د دې بنیادي مقصد به دا وي چې د راتلونکي نسل لپاره او د پښتون قوم لپاره یو اداره جوړه کړي، یو هغه اداره چې مثال د دې وطن ستونزې په هغې باندې په هغې کې بیا ډیبیټ کیدی شي او هغه کې بیا هغه د دې مسلو څخه حل راوباسي. دا زمونږ د ګوند منشور دی، د ګوند د منشور بنیادي څو ټکي چې کوم دی هغه به تاسو په وړاندې کېږدم او د دې باندې بیا مخکې هم خبره کېږي. دا چې کله منتخب تنظیم راشي په دې باندې بیا ډېر بحث کېږي، په دې به ډېر ریسرچ کېږي، زمونږ په اوبو، زمونږ په اقتصاد، زمونږ په نورو ډېرو مسلو به بیا تفصیلا هغې کې بیا یو براډ بیس پروګرام راځي. خو فلحال دا یو څو ټکي دي چې هغې باندې مونږ د خپل مزل شروع کوو. د دې منشور مقصد یو منصفانه، پرامنه، برداشت لرونکي، بشردوسته معاشره تشکیل کول دي چې خلکو ته به پکې د ژوند کولو حق او د بنیادي ازادۍ نه فایده اخیستلو حق حاصل وي. دې معاشره کې به د رای د اظهار تنظیم سازي، د قانون ساتنه، د ځانګړي او ټولنیز ملکیت ساتنه او د قدرتي وسایلو حق لرل مهم وي او د حقوق به هر چاته د قومیت، جنس، مذهب، ډلې، فرقې او رنګ نه پرت حاصل وي. بنیادي اصول موږ د سیکولر او فقهي جمهوري نظام ته په وده ورکولو یقین لرو. ریاست په ټولو مذهبونو عقیدو ته د هر قسم تعصب، فرق او لاس وهنې نه پرته ژغورنه او اسانتیاوې ورکوي. د ریاست او حکومت واکمني به مطلق نه وي، دا به د آئین لاندې د خلکو بنیادي حقونو د احترام تابع وي. د پاکستان آئین د دې اکثریت په جمهوریت ډانه د مرکزي گرفت طرف ته مایل دی او د زیاتې آبادۍ لرونکو صوبو او قومونو ته نه متناسب اختیارات ورکړل شوي دي چې له دې کبله د وړو صوبو قومونو حقوق په عمل کېږي. د دې کړکېچ سمول لازمي دي. پاکستان کې ګڼ قومونه، ژبې، ثقافتونه او مذهبونه دي چې په هغه کې تاریخي پېژندګلو جی تاسو باندې پی ټي ایم سره تقبیل کې تعلقات څنګه وي او بیا کوم فرض جماعتونه چې څومره هم دي هغوی داسې اقتدار ته نه دي رسېدلي لکه څنګه چې پکار وو. تاسو سره کوم داسې ایجنډا ده چې تاسو ګوره دا خو دا پهله خبره د پی ټي ایم یقینا د پښتنو شریکه غورځنګ دی او پښتانه په پی ټي ایم ډېرې لاسته راوړنې شته او یقینا په هر وخت کې موږ د دې د جوړښت حصه پاتې شوي یو. پی ټي ایم موږ جوړ کړی دی، ټول ملګرو ټول قوم په شریکه جوړ کړی دی. خو پی ټي ایم یو سیاسي ګوند نه دی، د ډېرو سیاسي ګوندونو ملګري په هغې غورځنګ کې شته. اوس هم دي پکې کمه مرسته او کم رول چې د پی ټي ایم سره موږ مخکې وو د هغې نه به زیاته فعاله وي، د هغې نه به کم نه وي. بنیادي په کمو ټکو، په 4-5 ټکو چې پی ټي ایم راغونډ شوی وو، پی ټي ایم په هغې 5 ټکو باندې چې کم جوړ شوی وو هغه بالکل هغه زموږ هم مرام دی. هغه کې به پی ټي ایم سره څنګ په څنګ ګوند ولاړي، هغې کې به هېڅ قسمه کمی پیش نه راځي. دویمه خبره چې تاسو کومه دغه وکړه د کم پرستو جماعتونو، ګوره بنیادي خبره د سیاسي تحریک بنیادي مقصد دا نه ده چې خالي د اقتدار ته ځان ورسوي او دا هم نه ده چې مثال خالي د هغه الیکشن وکړي. الیکشن خپل سیاسي مقصد ته د رسېدلو دپاره یو ټول دی، د نورو ډېرو عواملو سره، د نورو ډېرو وسایلو سره، د نورو ډېرو لارو سره الیکشن هم یو ټول دی. الیکشن کې ظاهره خبره ده چې د هر عمر د ماشوم نه والا تر بوډا پر هر یو کس په هغې کې انوالو وي. ته کولی شې د الیکشن د لارې خپله سیاسي بیانیه اولس ته ورسې. ته به د قوم د ښېګړې، د قوم د پرمختګ او د قوم د ژغورنې چې په کم کې په صحیح طریقې سره کېږي، موږ به هغه پیغام ورکوو قوم ته او هغه به خپله بیانیه ساتو. دا زموږ مقصد نه دی چې موږ د هغه بیانیه وساتو چې مثال موږ په الیکشن وګټو. بیانیه به زموږ همدغه وي، د خپل قوم د ګټې، د وطن د ګټې، د خاورې د ژغورنې. نور په هغې باندې به موږ تبلیغ کوو، هغه به د الیکشن په شکل کې هم کوو، هغه به موږ د تنظیمینو په شکل کې هم کوو، هغه به د سټډي سرکل په شکل کې هم کوو. هغه چې هر اړخ موږ ته میلاوېدلو، هر ځای موږ ته میلاوېدلو، هر یو آپشن موږ ته میلاوېدو، هغې دپاره به موږ هغه آپشن اپټ کوو. زما په خیال خو پی ټي ایم په کار ده چې دې سره نور هم مضبوط شي.
پی ټی ایم به دې سره کمزورېږي نه. او ما خو تاسو وویل چې مطلب نور خو به عمل ثابتوي، خو دا چې څونه مشران دي مونږ خو خیر بنیادي د هغې په دغه کې وو د شورونه په دې په جوړښت کې، او دلته چې څونه مشران دي عادي فارملی د پی ټی ایم حصہ نه وو، خو د دې په سپورټ کې زما په خیال یو څوک هم دلته چې څوک مشران ناست دي په هغې کې شاته نه دی پاتې شوی. که لطیف لاله دی هره مورچه چې د پی ټی ایم کله هم چې په سخته راغله ده، نو پی ټی ایم زما په خیال په هره سخته مورچه کې لطیف لاله د غورځنګ رهنمایي کړې ده. دغه شانتې جمیلي بیبي شوه، خټک صاحب شو، بشرا بیبي شوه، یا هلته په جنوبي پښتونخوا کې احمد جان لاله شو، بشیر مټه صاحب شو، چې څونه هم مشران دلته ناست دي فارملی د پی ټی ایم حصه نه و، خو بیا هم هر قسم په هر سخت وخت کې دی ملګرتیا کړې وه، او په راتلونکي وخت کې به هم زما په خیال په عمل سره دا خبره ثابتېږي چې ملګرتیا په کوم طریقې سره کېږي. محسن طاہر صاحب، آپ نے یہ منشور میں جو آپ کا پہلا نقطہ ہے کہ ہم ایک سیکولر وفاقی جمہوری نظام لائیں گے، تو اسلامی جمہوریہ پاکستان میں اگر سیکولر نظام یہ کے نام سے اسلامی کا دیکھیے جی، بنیادی طور پر ہمارا مقصد یہ ہے کہ اسٹیٹ کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، ریاست اور مذہب کو ہم نے تقسیم کرنا ہے. اب یہ دیکھیں نا، ہم نے تو کہہ دیا ہے کہ بھائی جس طرح آپ نے لطیف صاحب لالا صاحب نے بھی کہا کہ یہاں پر تو 98% سے زیادہ مسلمان ہیں. کون اور پاکستان کے آئین میں یہ لکھ دیا گیا ہے کہ مثال کون سے ایسا کوئی ایسا وہ نہیں آئین قانون سازی نہیں ہوگی جو آئین قرآن و سنت کے اگینسٹ ہو. تو یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے، اتنے 98% مسلم. لیکن بنیادی طور پر ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہاں پر ہر طبقے، ہر فرقے، ہر مذہب کو اپنی جو ان کا مذہبی عقیدہ ہے اس کے مطابق اس کو ایکسرسائز کرنے کی آزادی ہو. ریاست اس میں کسی قسم کی کوئی مداخلت نہیں کرے، بلکہ ریاست کا فرض بنتا ہے کہ ریاست اس کا تحفظ کرے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے میں سوال میں جواب دے رہا ہوں نا. آپ نے دیکھا ہوگا چند عرصہ پہلے حیدرآباد میں میرپور کا کم جواب ٹیمپل رحیم یار خان میں ٹیمپل، اور اس طرح کے واقعات ہم بارہا دیکھتے آ رہے ہیں. تو اس پہ ان اقلیتیں یہاں پر جو ہے اس کو تحفظ کی ضرورت ہے. ان کو یہ احساس دلانا ہوگا کہ مثال آپ کو اپنی مذہبی آزادی یہاں پر حاصل ہے. تو بنیادی مقصد اس کا ہمارا یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سیاست میں تمام مذہب کو آزادی حاصل ہونی چاہیے، ان کو اپنے مذہبی عقیدے کے مطابق یہاں پر عمل کرنے کی آزادی ہونی چاہیے. جی جی دا شته پکې خان تا به کتلی نه هغه سوال خو مغه دغه وکړو دا پکې شته دې کې به زه او دغه شته پکې ورګه دې سوال دې پوره کړي. جی ګوره ما خو تاسو ته شروع کوم زه نه غواړم چې دلته په سیاسي دغه باندې په نورو سیاسي ګوندونو باندې دغه کومه. بنیادي طور مونږ د یو جمهوري سیاسي تنظیم بنیاد ایښودی دی، او مونږ به په خپل عمل نه ثابتوو چې دا غورځنګ نه د پښتون قوم په بینیا باندې کمپرومایز کوي، نه د قوم په جمهوریت باندې کمپرومایز کوي، او په دې کې به هر یو فرد د قوم یو هر یو بچي ته هماغه عمره اختیار حاصلي، هماغه عمره برخه میلاوي څونه چې په دې کې ماته ده یا مزمل ته ده او یا عبدالله ته ده یا نور مثال د قوم هر یو بچي ته ده. مونږ په جمهوري بنیادونو باندې د دې تنظیم بنیاد ایښودل شوی ده. نور ستاسو خبره صحیح ده، منشور تقریبا چې څونه هم سیاسي ګوندونه ته راواخلې د چا منشور څه داسې بد منشور دی، دا مطلب چې تاسو ټول د پیپل پارټۍ نه چې څونه هم سیاسي ګوندونه دي منشور راوالی خبره په عمل کې ده چې پریکټیکلی په دې باندې ته عمل څونه کوې او په عملي میدان کې ته په دې باندې څونه قایم پاتې کېږي. دویمه غټه خبره دغه ده چې زمونږ په سیاسي ګوندونو کې چې د کم شي لږ نه ډېر زیات کمی دی، هغه دغه دی چې په فیصله سازۍ کې جمهوري
عمل نشته، جمهوریت نشته. مونږ دا وایو چې ټیک ته خانداني سیاست هغه کوم سړی جسټیفای کوي شي، هغې سړی دا دلیل لري شي چې کچرې په یو فرد کې قابلیت وي نو ظاهره خبره ده چې هغه د په دې وجه باندې د یو شوقۍ نه لرې شي، ځکه چې د هغه پلار په دې باندې موجود و نو زوی ته د موقع نشي میلاو. که د خپل اهلیت په بنیاد څوک راځي نو 100 ځله دې راشي، 100 ځله دې راشي، خو بنیادي خبره دا ده چې کم د فیصله سازۍ فورمز دي په هغې کې جمهوریت پکار دی. مونږ دا ګڼو چې فی الحال مونږ چې کم اندازه ده نو زما په خیال دلته په فیصله سازۍ کې جمهوریت نشته. د کم د لاسه چې مثال که یو فرد کمپرومایز وکړي نو هغه ټول غورځنګ یا ټول سیاسي تحریک 16 سیاسي پارټي دیکھیے جی پی ٹی ایم پر میں نے تفصیل بات کر دی کہ پی ٹی ایم ایک تحریک ہے، اس میں تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھی موجود ہیں، اور پی ٹی ایم کے آئین میں واضح طور پر لکھ لیا گیا ہے کہ جو الیکشن میں حصہ لے گا اور یا کسی اور سیاسی پارٹی کا ہوگا تو وہ عہدیدار نہیں رہے گا. تو عہدیدار تو ہم ویسے بھی نہیں تھے. سپورٹ یا جس طرح میں نے تفصیلاً یہاں پر کہا کہ جن مطالبات کی بنیاد پر پی ٹی ایم بنی، یہاں پر ہمارے علاوہ چلو ہم تو اس کا اندرونی حصہ بھی تھے، جتنے بھی مشران ہیں انہوں نے ہر فورم پر میرے خیال میں مشکل سے مشکل ترین حالات میں بھی انہوں نے سپورٹ بھی کیا، اور آئندہ بھی یہ سپورٹ اسی طریقے سے جاری رہے گی. وہ ایک مشترکہ تحریک ہے، سپورٹ پہلے بھی تھی اور اس میں جتنا فعال کردار پہلے بھی ہم نے ادا کیا تھا آئندہ بھی وہ ہمارا رہے گا انشاءاللہ. دیکھیے جی ہم تو وہ تو ظاہری بات ہے، پی ٹی ایم کا اپنا ایک ڈھانچہ، اس میں صرف یہ نہیں بہت سی سیاسی جماعتیں ہیں، تو کسی ایک سیاسی جماعت کو سپورٹ کرنا میرے خیال میں وہ ان کے لیے شاید پاسبل بھی نہ ہو. مختلف سیاسی جماعتیں ہیں، وہ ان کا ایک مجموعہ ہے. تو اور پھر ظاہر بات ہے پھر یہ تو بنیادی طور پر وہاں کا جو ڈھانچہ ہے ان کا وہی اس میں تفصیل، لیکن بنیادی طور پر مقصد میرا یہ ہے کہ اس میں تو بہت سی سیاسی جماعتیں ہیں، تو میرا نہیں خیال کہ وہ کسی ایک سیاسی جماعت کو جی جی دا سدا ما خو تاسو ته ووی چې فی الحال خو دا بنیادي اصول دي، ځکه د خپلو خواهشاتو اظهار درته وکړم چې مطلب د ډیورنډ نه وہ پښتو میں سوال ده نه، سوال پښتو میں تھا. نو بنیادی طور خبره دغه ده چې د افغانستان مونږ په د خپل منشور کې هم دا خبره کړې ده چې افغانستان مونږ اوس ګڼو چې د پاکستان ریاست کومه پالیسي وه، په کومه طریقې سره جرنیلانو په دې باندې د طالب په ذریعه قبضه وکړه. د دې خو مونږ په کلکو ټکو غندنه هم کوو، او دا په افغانستان کې چې کوم ډیولپمنټ وشو مونږ دا ورته وایو چې دا په افغانستان په ریاست باندې قبضه شوې ده. او د ډیورنډ لینډ کرښه زما په خیال هغه که په کاغذونو کې څوک هم نه مني، خو افغانانو لرو بر افغانانو هغه ته زړه نه چرې هم منلې نه ده. مونږ په دې کې دا خبره وکړه چې باید پاکستان داسې پالیسي خپله کړي چې په افغانستان کې عدم مداخلت هلته هغې په خپله رایه باندې چې کومې طریقې سره خپل حکومت راولي او خپل جمهوریت په کومه طریقې سره هغې مخ په وړاندې راوسته، او د دې چې کوم کار شروع کړی دی یا وکړو، په کومه طریقې سره پاکستان طالبان سپورټ کړل او په زور یې د کابل په تخت کېنولو، په کابل باندې قبضه وکړه، نو زما په خیال دا انتهایی یو نامناسب عمل و، او دا به زما په خیال د دې تو به دته هم رارسي. دا د دې تو نه مخکې لکه د دې لاس وهلو د ډېر غټ قیمت ادا کړی دی، او په راتلونکي وخت کې زما په خیال چې دا قیمت شاید چې دی د هغې نه هم غټ ادا کړي. هغه ځکه چې دا د ترهګرۍ دغه چې کوم دی وبا دا چې کله په دې ډیورنډ کرښه راواوړېدله نو تاسو ولیدل چې دلته څومره تباهي وکړه، او 1000 خلک په هغې کې په حق ورسېدل، او په هغې 10,000 کې تقریبا څه خواوشا
15 سال به غزره د قبایلی علاقې وو د نور تقریبا اکثریت په دې کې د پښتونخوا وو. نو دونه وینه تویه شوه خو دې ځلې به دا وینه په پښتونخوا نه ودرېږي، دا به راځي د پاکستان ګوټ ګوټ ته. دا کم خطرناکه لوبه چې دی وکړه. او دویمه غټه خبره ده چې د دې ترهګرۍ د مخنیوي دپاره خو تر اوسه پوره کولیشن سپورټ فنډ راتلو، یو شی راتلو، بل شی راتلو، ډالر راتل، د ډالرو دپاره یو ماحول جوړو. زمانه کې خیال چې اوس په ده سره څوک مرسته هم کوي، نو داسې په تش لاس پاکستان ریاست په د دې د هغې ماحول چې ته کوم په خپله په دغې په جوړولو کې د خپل هم یو ډېر غټ کردار دی. زما په خیال یو ډېر داسې خوفناک غوندې ماحول په راتلونکي وخت کې موږ وینو، د یو ډېر خوفناک غوندې تصویر وینو په د راتلونکي وخت کې د دې ملک دپاره هم د ټولې خطې دپاره هم مونږ به ګورو چې مثال په کومه طریقې سره کوی شو چې مثال د دې طوفان نه د خپل قوم وژغورو. پی ٹی ایم کے پلیٹ فارم سے آپ نے بہت جو قومی ریاستی ادارے ہیں سمیت فوج کے سخت تنقید کا نشانہ بنایا جاتا رہا ہے، اس پارٹی کے پلیٹ فارم سے وہ کیا اسٹانس ہوگا، کس طریقے سے آپ؟ دیکھیے جی، ہم نے تو اس منشور میں کہہ دیا ہے کہ بھائی پاکستان جے ایچ کیو کی ایک کالونی بن چکی ہے اور ہم نے اس کالونی کو وہاں سے آزاد کرنا ہے، اور وہ اس آزادی کے حاصل کرنے کے لیے ظاہر بات ایک سیاسی تحریک کی ضرورت ہے، اور فوج کا جو بھی کردار ہے یہاں پر ہم نے منشور میں بھی وہ لکھا ہوا ہے، اور میرے خیال میں اپنے پریس کانفرنس میں بھی اس کا اظہار کیا ہے. چاہے پاکستانی جرنیلوں کے جو ایڈونچرزم ہے، وار ایڈونچرزم ہے افغانستان میں، یا جو پاکستان کی پوری ریاست پر وہ قابض ہو چکے ہیں، پورے پارلیمان پہ قابض ہو چکے ہیں، میڈیا کو انہوں نے اپنے تابع بنایا ہوا ہے، عدلیہ کو وہ کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تمام اداروں کو وہ کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ ملک ایک گیریزن بن چکا ہے، جی ایچ کیو کا ایک ذیلی ادارہ بن چکا ہے. تو اس کو وہاں سے آزادی دلانے کے لیے جو بھی تک جہد ہوگی، اس پر تنقید بھی ہوگی، برملا ہوگی، ابھی بھی کر رہے ہیں، اور جلد سے جلوس بھی ہوگا، پریس کانفرنس بھی ہوگا، جو بھی پاسبل وے ہوگا تنقید ضرور ہوگی. دیکھیے جی، سب سے پہلے تو ان کا جو سوال تھا، منظور پشتین تو ظاہر بات ہے وہ ایک غیر پارلیمانی تحریک کا سربراہ ہے. علی وزیر کا جہاں تک مسئلہ ہے فی الحال وہ جیل میں ہے. یہ پروسیس شروع کرنے سے پہلے بھی ہم ان سے کافی دفعہ اس پر تبادلہ خیال ہو چکا ہے، لیکن پھر بھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس تحریک کی ضرورت تھی، ہے اور رہے گی، کیونکہ ظاہر بات ہے یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. علی وزیر کا جیل میں ہونا یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جس طرح وہ انٹرنل سیکیورٹی میٹنگ ہوئی، اس میں جس خدشات کا اظہار ہوا، جو ڈائلاگ ہوا سیاسی قیادت اور ملٹری کے درمیان، اور اس کے بعد علی وزیر ابھی تک اس کی تاریخ نہیں لگ رہی. علی وزیر 3 مہینے تک صرف اس لیے انتظار کر رہا تھا کہ اس کی بیل اپلیکیشن سندھ ہائی کورٹ میں سنی جا چکی تھی، لیکن وہ بیل کا فیصلہ نہیں کر پا رہے تھے، اور اس کے بعد اب پتہ نہیں کتنے مہینے اس کے سپریم کورٹ میں ہو چکے ہیں. تو یہ بھی میرے خیال میں ہماری جو ہائیبرڈ نجیم سے بھی بڑھ کر یہ تو مطلب ماشاء اللہ پلس کا جو ماحول ہم دیکھ رہے ہیں، تو یہ اس کی ایک نشانی ہے کہ ایک ورکر، ایک سیاسی ورکر جس کو صرف تقریر کرنے کی پاداش میں انہوں نے 9 مہینے سے پچھلے جیل میں رکھا ہوا ہے، اور وہ کوئی کیس آپ خود اندازہ لگا لیں کہ تقریر کا کیس ہے، صرف ایک تقریر کرنے پر اس کو 9 مہینے تک جیل میں رکھا ہوا ہے. تو وہ یہ تحریک جس طرح منظم ہوگی، ساتھ ہی ساتھ ان کے لیے رہائی کے لیے بھی آواز اٹھائے گی، اور پہلے بھی اٹھاتی رہی ہے. اور حنیف پشتین ہمارے اور ساتھی ہیں، وہ بھی تقریباً اس کے تو 2-2.5 سال تقریباً ہو گئے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھی جیل، اس کو بھی ایک بہت بے بنیاد کیس میں جیل میں ڈالا گیا ہے، اور وہ ٹرائل ہے کہ نہ شروع ہو رہا ہے نہ ختم ہو رہا ہے. تو یہ اس طرح کے جو فیک کیسز ہیں اس کے خلاف بھی
ہر فورم پر ہم آواز اٹھاتے رہیں گے، اور ہم نے آواز اٹھائی بھی، اور انشاءاللہ آئندہ بھی کافی منظم طریقے سے اٹھاتے رہیں گے۔ اچھا، باقی جو آپ نے ANP کی بات کی، دیکھیں وہ تو ایک بنیادی طور پر یہ بات درست اس لیے نہیں ہے کہ یہاں پر مزمل ہمارے ساتھی جو ہے یہاں پر احمد جان صاحب ہے، ان کا تعلق ہارون بازئی ہے، ان کا تعلق ANP سے نہیں تھا، بنیادی طور پر ان کا بیک گراؤنڈ ANP کا نہیں تھا، اور بھی ہمارے مرکزی آرگنائزنگ کمیٹی میں اکثر لوگ جو ہیں وہ پشتونخوا میڈیا پارٹی یا پشتونخوا اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن میں رہ چکے ہیں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ مطلب یہ، اور یہ آپ دیکھیں گے میں نے شروع میں بھی بات کی کہ ایک تو پہلا سوال بھی اسی طریقے سے ہوا تھا کہ جب وہ موجود ہے اور ان کی بھی ملے جلے تقریباً اسی طریقے منشور ہے، مسئلہ بنیادی صرف یہ ہے کہ ہم نہیں دیکھ رہے کہ مثال اس وقت موجودہ وقت میں ایک ایسی سیاسی تنظیم یا ایسی سیاسی تحریک، ایسی سیاسی پارٹی موجود ہو جو کہ ایک پیورلی جمہوری بنیاد پر اس کی تنظیم سازی ہوئی ہو، اور وہ اس کی جو لیڈرشپ کا انتخاب ہے وہ بھی پیورلی جمہوری بنیادوں پر ہوا ہو، اور اس سے بھی بڑھ کر لیڈرشپ کے انتخاب سے بھی بڑھ کر اس میں فیصلہ سازی کا جو عمل ہے وہ پیور جمہوری بنیادوں پر ہوا ہو۔ دوسری طرف لکھنے میں تو ظاہر بات ہے تمام سیاسی جماعتوں کے پاس ہے، اس پر عملی طور پر عمل پیرا کتنی حد تک ہے وہ سیاسی قوتیں، اس پر میں تبصرہ نہیں کرنا چاہتا۔ ہم جو کچھ کریں گے، اپنی بات کروں گا، اور وہ جو کچھ کریں گے عمل سے ثابت کریں گے، اور جب عمل کریں گے تو پھر قوم بھی دیکھے گی، دنیا بھی دیکھے گی، اور وہ پھر سب کچھ آپ لوگوں کے سامنے ہوگا۔ صاحب، اگر آپ ایجنڈے کو دیکھیں تو اس میں ناراضگی اور اختلاف نظر آ رہے ہیں، اسے ناراضگی کے باعث کالا رنگ ایڈ کر دیا۔ یہ ایجنڈے کا جو مقصد ہے ہمارا، یہ جو ہر طرف اندھیرا ہے آج کل موجودہ، میں آپ نے سن لیا، میں نے آپ کو، ہر طرف جو اندھیرا ہے، اندھیرے سے آگے ترقی اور انقلاب کی طرف، یہ اس کا بنیادی مقصد ہے۔ پیپلز پارٹی سے کلر کم کر دیا گیا ہے۔ داؤد صاحب یہ ہاں ٹھیک، تھینک یو جی، بہت شکریہ۔ ہاں ادھر ایک سیکنڈ، یہ خواتین کے حوالے